الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی یہ ہماری مجلس پہلی مجالسوں کا ہی ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کی آیات میں الحاد کرنے والوں کا سد باب آپ لوگ کیسے کریں. یہ ایسا ایک علمی آپ کے پاس ہتھیار ہے جس سے آپ ان دین کے ڈاکوؤں سے اپنے فکر کو، اپنے عقیدہ کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو محفوظ بنا سکتے ہیں. تو مختصر گر ہم نے یہ بتائے تھے کہ اگر آیت کے اندر ضمیر میں الحاد ہو رہا ہے، الحاد کا معنی یہ ہے وضع الکلمۃ فی غیر موضعہ، کہ لفظ جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اختیار کیا ہے، اس کی بجائے دوسرے کے لیے آپ استعمال کریں. جو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے اس آیت میں جو سورہ نساء کی 158 نمبر ہے، جس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ تمام اہل کتاب ان کی موت، ان یعنی ان یہ ضمیر ہے ہو، تو ہم نے گر یہ بتایا تھا. اسی طرح وَإِنَّهُ سورہ زخرف میں آیت 61 میں یقیناً وہ، اب یہ وہ کون ہے اور ان کی موت وہ ان کون ہیں، تو اس کا گر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلی 2-3 آیات کو دیکھ لیں کس کا ذکر ہے، تو سباق و سیاق سے خود متعین ہو جائے گا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں، نہ کہ کوئی اور. کسی اور کو آپ مراد نہیں لے سکتے، خود متعین ہو گیا. ایک گر تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ روایت کو دیکھیں کہ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب اور ان کے تابعین اور اتباع تابعین اور امت کے مفسرین و محدثین کے اندر کیا معروف نقل ہوا ہے، اسے روایت آپ کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا گر کیا ہم نے بتایا تھا، درایت، کہ عمومی طور پہ جو اسلام کے ضابطے ہیں ان کے وہ موافق بھی ہو. یہ ضمیر کی بات تھی. اور اگر کسی کلمے میں، عربی کے کلمے میں الحاد ہو، جیسے کہ آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم جو النبیین کی طرف مضاف ہے، تو یہاں پہ بھی اس لفظ کی تحقیق کی جائے گی اور اسی سے متعین ہو جائے گا. جیسے کہ لفظ خاتم عام لغت میں 6 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب النبیین کی طرف یہ مضاف ہو گیا کہ نبیوں کے خاتم یا خاتم، تو اس میں پھر خود متعین ہو جائے گا اخیر، کیونکہ باقی معانی خود بہت ثابت ہو جائیں گے. تو روایت کے باب میں ہم نے اس سے پہلی قسط میں، جس کا عنوان ہے امت مسلمہ میں خاتم النبیین والی آیت میں روایت کیا ہے، تو ایک قسط ہم نے اس پہ کر دی. آج یہ دوسری قسط ہے اس عنوان سے، آیت خاتم النبیین اور امت مسلمہ کی روایت. امت کی
محدثین و مفسرین، اور چونکہ اہل تفسیر ان کا موضوع ہوتا ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا، تو ہم ان لوگوں کے اقوال نقل کریں گے جن کو قادیانی بھی مجدد مانتے ہیں۔ تو فریق مخالف جب کسی بڑی شخصیت کی علمیت کا قائل ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس کی بات آپ پہ پیش کریں تو آپ اسے تسلیم کر لیں، تاکہ حتمی طور پہ امت کسی طرف لگے۔ یہ جو انتشار آپ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی آیت خاتم النبیین، یہ کوئی قطعی تھوڑی ہے، یا حضرت عیسیٰ کی حیات میں کوئی قطعی دلیل نہیں، تو یہ واویلا چھوڑ دیں۔ ہم نے قطعیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ 3 گر آپ کو بتائے ہیں ضمیر میں، اور ایک چوتھا ساتھ اضافہ کر لیں اگر کسی لفظ میں الحاد کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس امت کی روایت اس آیت کے بارے میں کیا ہے کہ خاتم النبیین کا کیا مفہوم ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے بطور مقدمہ کے یہ بات ذکر کروں کہ قادیانیت کی ایک کتاب ہے اصل مصفح، جس میں انہوں نے مجددین کی فہرست لکھی ہے۔ پہلی صدی کے مجددین عمر بن عبدالعزیز، سالم قاسم مکحول، دوسری صدی کے امام شافعی، امام احمد بن حنبل الی آخری، پھر تیسری صدی کے، پھر چوتھی صدی کے، پھر 5ویں صدی کے، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12ویں صدی کے، پھر 13ویں صدی کے، جیسے سید احمد بریلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی، شاہ رفیع الدین۔ تو یہاں تک یہ نام قادیانیت کے ہاں مسلم ہیں کہ یہ مجددین ہیں۔ اب آپ دیکھیں انہی حضرات کی تفسیر کو، اور اس آیت کے اندر جو روایت ہے ان کی، اسے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ قادیانیت کے لیے حجت قانعہ اور قاطعہ بن جائے کہ اس سے مراد اللہ اور رسول کی کیا ہے۔ تو ہم نے پہلی مجلس میں چند مفسرین کا ذکر کیا تھا، آج ہم اگلی فہرست کو بیان کرتے ہیں۔ طبرانی کی تفسیر کبیر، یہ 4 صدی کے مفسر ہیں۔ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قولہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوج زینب، کہ جب رسول اللہ نے حضرت زینب سے شادی کی، قال الناس ان محمدا تزوج امرأۃ ابنہ، کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے جھوٹو، تم کیسے یہ جھوٹ باندھ رہے ہو، کیسے اعتراض کر رہے ہو، کیسے رسول اللہ کی ذات میں تان کر رہے ہو کہ وہ تو زید کے باپ ہی نہیں، حتی تحرم علیہ زوجتہ، کہ ان کی بیوی آپ پہ حرام ہو، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور آگے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں فعظموہ واقروا بہ، تعظیم کرو اس کی، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب کہتے ہیں قرأ الحسن وعاصم وخاتم النبیین، تاکہ فتح کے ساتھ، پھر اس کا معنی خود لکھ رہے ہیں مفسر، ای آخر النبیین، کہ نبیوں کے آخری۔ دیکھو کیا روایت ہے امت میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ خاتم کی آخر پہ دلالت ہی قطعی نہیں۔ یہ آیت ظنی الثبوت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کہتے ہیں وقرأ الباقون، عاصم اور حسن ان کی روایت ہے خاتم بمعنی آخر، آخری، اور باقیوں نے پڑھا ہے خاتم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ای انہو ختم النبیین بالنبوہ، کہ آپ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔
وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس پہ مہر لگا دی، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ لم یزل عالمًا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اقوال کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے افعال کو بھی۔ اس لیے جب اس کا کوئی بیٹا نہیں تو کیسے تم اس سے یہ حجت پکڑتے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی؟ بہرحال میں مختصر ذکر کرتا ہوں تاکہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو محدث ہیں قادیانیوں کے ہاں ان کا بڑا ہی مقام ہے، مگر بات ان کی نہیں مانتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ قَرَأُوا وَلَكِنْ، ایک ہے لاکنہ اور ایک ہے لاکن۔ چلیں اس میں کوئی زیادہ، چونکہ اردو میں اس کا معنی لیکن ہے، اور لیکن اس لیے ہوتا ہے کہ جو پہلی بات سے جو وہم ہو اس کو دور کرنے کے لیے، تو تمہیں یہ وہم نہ پڑے کہ اس کا نام مٹ جائے گا، اس کی اولاد نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، جب تک امت رہے گی رسول کا نام اور چرچا ہوگا۔ پھر نبی بھی ایسے جو خاتم، آخری نبی، بمعنی انہم بہی ختموا۔ اب یہ دیکھیں اس معنی میں کہ اللہ نے انہی کے ذریعے ان کو ختم فرمایا، فَهُوَ كَالْخَاتَمِ، تو یہ مہر کی طرح ہے، وَالطَّابِعُ لَهُمْ، عربی میں طابع مہر کو کہتے ہیں۔ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ وَالْجَمْهُورُ خَاتِمْ بِكَسْرِ الطاء، اس کا معنی کیا ہے؟ أَنَّهُ خَاتَمَهُمْ أي جاء آخرهم، کہ آپ سب سے آخر میں آئے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وحی کے محبت نے اپنی وحی کی خود تفسیر کی، انا خاتم الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء کا خاتم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا تھوڑا ہر تفسیر سے ہم لے لیتے ہیں۔ ایک مجدد ہیں قادیانیت کے جن کا نام 6 صدی کے مجددوں میں ہے، ان کا نام ہے زمخشری، علامہ زمخشری، اور ان کی تفسیر ہے الکشاف۔ یہ ہے امت کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ای لم یکن ابا رجل منکم علی الحقیقۃ حتی یثبت بینہ وبینہ ما یثبت بین الاب وولدہ من حرمت السحر والنکاح، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں حقیقی طور پہ، حتیٰ کہ پھر یہ ثابت ہو جائے جو والد اور بیٹے کے درمیان رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں، جیسے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے اور وہ محارم میں سے ہے، یہ انہوں نے تفسیر کی، اور اس سے نکاح درست نہیں۔ پھر آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، تو فرمایا کہ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں تو کیسے ان کی یہ رشتے ثابت ہوگی کہ زید کی بیوی ان کی بہو ہے، یہ اس کی نفی کی۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَكُلُّ رَسُولٍ أَبُو أُمَّتِهِ، یہ آپ کے مجدد صاحب بتا رہے ہیں زمخشری، اور ہر رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، فیما یرجع الی وجوب التوقیر والتعظیم لہ علیہم، کہ اس کی توقیر اور تعظیم امت پہ واجب ہے، اور اس پہ امت کے لیے رحمت اور شفقت اور محبت اور مہربانی واجب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین۔ تو ایسے نہیں ہیں آپ اپنی امت کے اس سلسلے میں والد کی جگہ ہیں کہ ان کے لیے ناصح ہیں۔ باقی رہا رشتہ
تو اس کی بیویاں امت کے لیے حرام ہے کہ وہ ان سے نکاح کریں آپ کی وفات کے بعد، اور دیگر جو ان کی امت کے افراد ہیں ان کے آپ حقیقی والد نہیں کہ ان کی بیویاں ان کی بہو لگیں۔ اللہ اکبر۔ لا فی سائر الاحکام، ان احکام میں باپ نہیں جو باپ اور بیٹے میں شریعت میں مقرر ہیں۔ وزید واحد من رجالکم، اب یہ مفسر لکھ رہے ہیں کہ زید تمہارے مردوں میں سے ایک ہیں، الذین لیسوا باولادہ حقیقتاً، جو آپ کی حقیقی اولاد نہیں، فکان حکمہ حکمہم، پھر اس کا حکم بھی ان عام لوگوں والا ہوگا، نہیں ہے بیٹے وہ۔ والادعاء والتبنی من باب الاختصاص والتقریب لا غیر، وکان خاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تربیت کسی کی کرنا، متبنہ ہونا، تو اس پہ کوئی احکام شرعی لاگو نہیں ہوتے، نہ وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے نسبت ان کے باپوں کی طرف، تو زید اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگی بلکہ وہ ابن حارثہ ہیں۔ اور آگے جو تفسیر ہے اس کو میں ذرا چھوڑ دیتا ہوں، بس صرف ہم یہ دیکھتے ہیں وخاتم کا کیا معنی لکھا۔ وہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ رسول اللہ من عرفتموہ ای لم یعش لہ ولد ذکر، اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کی کوئی مرد اولاد زندہ نہیں رہی اور سن رجولیت کو نہیں پہنچی۔ وخاتم النبیین، تا کے فتح سے بمعنی طابع، اور نبیوں پہ وہ کیا ہیں؟ طابع کے معنی میں، مہر کے معنی میں ہے۔ اب یہ زمخشری فرما رہے ہیں تو مہر کلام کے آخر میں ہوتی ہے، اور آگے فرمایا یا فاعل الختم، یا خاتم جو مہر لگانے والے ہیں، جو کہ ختم کرنے والے ہیں، اس معنی میں۔ پھر آگے ایک سوال انہوں نے عجیب کھڑا کیا خود ہی، وہ فرماتے ہیں نا، ایک اور تفسیر بھی لکھی وَتُقَوِّيهِ قِرَاءَةُ ابن مسعود، اس معنی کے لیے کہ حضور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، قراءت ابن مسعود اس کی مقوی ہے، اس کو تقویت دینے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ابن مسعود کی ہے کہ وہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کو ختم کر دیا۔ پھر آگے ایک سوال ہے، زمخشری فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ كَيْفَ كَانَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَى يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اگر کوئی شخص یہ کہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کیسے خاتم النبیین ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں اتریں گے، تو آگے پھر خود فرماتے ہیں زمخشری، اس کا جواب قادیانیوں یاد رکھو، یہ زمخشری تمہارے مجدد ہیں، مفسر ہیں۔ قلت معنی کونہ آخر الانبیاء، کہ آپ کا نبیوں کا آخری ہونے کا معنی یہ ہے انہ لا ینبأ احد بعدہ، کہ آپ کی بعثت کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے نبوت دی گئی، کب دی گئی؟ 1900 کے بعد، اور یہ 1900 سن حضور کی بعثت سے کتنے سو سال بعد ہے؟ آپ خود حساب لگا لیں۔ وَعِيسَى مِمَّن نُبِّيَ قَبْلَهُ، اور عیسیٰ وہ ہیں جن کو نبوت آپ سے پہلے ملی۔ وَحِينَمَا يَنزِلُ عَامِلًا عَلَى شَرِيعَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اتریں گے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، پیروکار ہوں گے، مصلیاً الی قبلتہ، اپنی نماز میں جناب رسول اللہ کے قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہوں گے، کأنہ بعض امتہ، گویا کہ وہ آپ کے ایک امتی ہوں گے، اتباع میں۔ نبی تو وہ ہیں، نہ نبوت ان سے چھینے گی، مگر عمل میں وہ آپ کے ایک امتی ہوں گے۔ یہ سب زمخشری نے لکھا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے قادیانیت کا کہ مجدد بھی مانے زمخشری کو، مگر ان کی اس روایت اور اس تفسیر سے پھر منکر ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ابن الجوزی، یہ 6 صدی کے مفسر ہیں، زاد المسیر میں کہتے ہیں قولہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ قال المفسرون، وہ کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کے ہاں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی زینب سے شادی ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد تزوج امرأۃ ابنہ، کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ فنزلت هذه الآیہ، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں روایت کیسے اللہ کی آیت کو مفسر کرتی ہے، پھر شان نزول اور سباق و سیاق، یوں اللہ کے احکام کو، اللہ کے قرآن کو یوں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اہل الحاد کرنا چاہیں تو ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہو، یہی گر، سباق و سیاق کو دیکھیں، لفظ کو دیکھیں، روایت کو دیکھیں، درایت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فخر الرازی بہت مشہور مفسر ہیں، بلکہ بقول شخص مرزا صاحب ان کو مفسرین کا سردار مانتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کی تفصیل میں چند روز پہلے یہ سوشل میڈیا پہ بہت فخر سے وہ بیان کر رہے تھے۔ وآخرین منہم بعث فی الامیین رسولا منہم، اور آگے ہے یعلمہم الکتاب، وہ آخرین کو بھی تعلیم دیں گے۔ تو اس راضی کی بہت سی وہ باتیں نقل کر رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام راضی ان کے ہاں مسلم مفسر ہیں قرآن کے، اور مفسرین کے سردار ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، لما بین اللہ ما فی تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب من الفوائد بین انہ خالی من وجوہ المفاسد، کہ جب اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ حضرت زینب سے آپ کا جو نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو اس میں کوئی مفسدہ نہیں تھا، کوئی امر ایسا نہیں تھا جو اس نکاح کو ناجائز کہے، باطل کرے۔ وذالک، یہ اس لیے کہ لوگوں کو جب یہ وہم تھا کہ زید آپ کے بیٹے ہیں، متبنی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا تو کوئی حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں مردوں میں سے، تو کیسے وہ بیٹے ہو گئے؟ تو یہ فخر الرازی اسی آیت کی خود تفسیر فرما رہے ہیں کہ کیسے حضرت زینب سے حضور کا نکاح اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح ہوگا۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، کیسے یہ ناجائز ہوا یہ بات، اور کیسے اس میں یہ لفظ آیا؟ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ زید آپ کے بیٹے نہیں، ان زیدا لم یکن ابنا لہ، بل کیا ہیں، احد الرجال، امت کے ایک مرد ہیں۔ لم یکن ابن محمد، تمہارے مردوں میں سے ایک ہیں مگر ابن محمد نہیں ہے۔ جب ابن محمد نہیں ہے اور حضور نے ان کی متعلقہ سے شادی کی ہے تو یہ کوئی فساد کا سبب نہیں، کوئی بطلان نہیں اس کے نکاح کا، اس عقد کا جو سبب
فساد بنے، یہ راضی فرما رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بل فإن قائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان أبا أحد من الرجال لأن الرجل لم يكن ابن له، کہ یہ جو تمہاری امت کے ایک فرد ہیں وہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں، بل احد الرجال، امت کے ایک مرد ہیں، لم يكن ابن محمد، لأن الرجل هو اسم الذکر، رجل سے مراد مرد ہے، نر ہے بنی آدم میں سے۔ جیسے کہ اور بھی پھر انہوں نے بڑی لمبی تفسیر کی ہے اور بھی حوالے دیے ہیں، لیکن لب لباب یہی ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول کل ابی للامتی، یہ راضی فرما رہے ہیں کہ شفقت و رحمت میں امت کے لیے مانند باپ ہوتا ہے، اور تعظیم ایسے ہی اس کی کرنی چاہیے امت کو، بل اقوا، بلکہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے ان کا، فإن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مقام، درجہ، عظمت، توقیر تو ان پہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم والاب لیس کذلک، باپ ایسا نہیں۔ اب آپ دیکھیں ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن رسول اللہ کا ان سے بڑھ کے درجہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس لیے مفسر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ باپ کی مانند تو ہیں، مگر درجے اور رتبے، تعظیم اور توقیر میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ ثم بین ما یفید زیادت الشفقہ، پھر قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ اتنی شفقت، اتنی رحمت اور اتنی توقیر و تعظیم کیوں ہو، وخاتم النبیین، اس لیے کہ وہ نبوت کے باب میں آخری مرتبے پہ پہنچے ہوئے ہیں، لأن النبی یکون بعدہ نبی ان ترک شیئا من النصیحۃ والبیان، اس لیے کہ وہ نبی جس کے بعد نبی ہو تو وہ پھر کیا کرتا ہے، پہلے سے اگر کوئی چیز رہ گئی انسانی ہدایت کے لیے، یستدرکہ من یأتی بعدہ، تو بعد والا اسے مکمل کر لیتا ہے۔ اما من لا نبی بعدہ، مگر وہ نبی کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، یکون اشفق علی امتہ، وہ اپنی امت پہ اس لیے زیادہ شفیق، رحیم، کریم اور امت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے بعد اس میری امت میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی زیادہ رحیم ہونے کی علت جو مفسر نے ذکر کی۔ بلکہ ایک آیت میں تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہ فرما دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر ایسے رسول آئے۔ بعض مفسرین نے نفیس بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، انفس، نفیس کا اس میں تفسیر ہے، اتنے نفیس رسول آئے، اور بعد نے یہ کیا کہ تمہارے اندر ہی سے آئے، اور ان کو اتنی فکر ہے آپ کی، حریص علیکم، ہر وقت انہیں تمہاری ہدایت کی فکر رہتی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ تمام مفسرین کے جو امت کے اندر ہیں، امت کے اول عہد سے لے کے آج تک، ابھی ہم پہنچے ہیں 6 صدی میں، 7ویں صدی میں۔ اب 7ویں صدی میں مشہور مفسر کا نام ہے قرطبی، ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن۔ انہوں نے بھی بڑی لمبی اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، مگر مختصر وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب شادی کا قصہ ہوا تو لوگوں نے یہ کہا، تو اس کے رد میں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
لیکن موضوع ہمارا لفظ خاتم ہے، اس لیے اس حصے کو میں پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وخاتم، عاصم نے انہیں فتح تا سے پڑھا ہے، جو ہمارے ملکوں میں اکثر قرآن کی روایت پڑھی جاتی ہے، یہی عاصم کی روایت ہے۔ انہم بہی ختموا، کہ انہی کے ذریعے اللہ نے انبیاء کو ختم کیا، کل خاتم، جیسے کہ ایک مہر ہو نبیوں کے لیے، والطابع، جو مہر ایسے لگتی ہے آخر کلام میں، اور وہ نبیوں کے لیے اس مہر کی مانند ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں قرطبی وقرأ الجمہور بکسر التاء، جمہور لوگوں نے یا قرآن نے اس کو خاتم پڑھا ہے تا کے کسرے سے، یعنی ہمارے ملکوں میں بر صغیر میں چونکہ عاصم کی روایت زیادہ ہے، جبکہ دیگر دنیا کے اکثر ملکوں میں وخاتم النبیین پڑھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جمہور نے، یہ قرطبی بھی خود جو تھے چونکہ مغرب کے تھے، اس لیے انہوں نے جمہور کو لکھا، اور جو بر صغیر والا مسئلہ ہے وہ اس کو پہلے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہور نے تا کے کسرے سے پڑھا ہے، بمعنی انہو ختمہم، کہ آپ نے ان سب انبیاء کو ختم فرما دیا، وجاء آخرہم، اور ان سب کے بعد میں آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی تفاسیر جو ہم پہلے بیان کر چکے، اور ابھی بھی باقی بہت سی تفاسیر باقی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کو کہ روایت امت مسلمہ کیا ہے، کس باب میں؟ خاتم النبیین، اس آیت کی تفسیر میں کہ خاتم کا کیا معنی ہے اور خاتم کا کیا معنی ہے۔ خاتم سب مفسرین نے، ہر دور کے مفسرین نے، جنہیں قادیانی مجدد مان رہی ہے، انہوں نے کہا خاتم کا معنی آخری اور خاتم کا معنی انہیں ختم کرنے والا، اور دونوں مل کر ایک معنی دیتے ہیں، کیا؟ جو رسول اللہ نے فرمایا الذی لا نبی بعدہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اے لوگو، اے قادیانیوں، اے اس آیت کو ماننے والوں اور اس کی تفسیر میں الحاد کرنے والوں، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ رسول اللہ سے لے کے آپ کے تمام صحابہ، تمام تابعین، اتباع تابعین، تمام محدثین، تمام ائمہ مجتہدین، اور یہ جو اس آیت کی تفسیر میں مسلسل روایت امت میں آ رہی ہے، ان سب کے نزدیک یہ آیت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے میں قطعی الدلالت ہے۔ اب قطعی الدلالت آیت کو کا انکار کرنا، اور ساتھ اس کے قطعی ثبوت بھی ہے پورا قرآن، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس قطعیت کو، ایک تو ہے کہ آدمی نہ مانے، اور ایک ہے کوشش یہ ساتھ کرے کہ یہ ظنی بن جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی تشکیک میں ڈالا جائے۔ تو آپ اس بات کو سوچیں میرے برادران اسلام، ایک تو ہے کہ ایک آدمی خود گمراہ ہے، اس کا ضرر دوسروں کو نہیں ہوتا، مگر اصل نقطہ یہ آپ سمجھے، ہم کیوں اس پہ زور دیتے ہیں کہ قادیانیت خود گمراہ، نہ صرف کہ یہ خود گمراہ ہے بلکہ اوروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہماری آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ ہے کہ قطعی آیات کو ظنی بنانے کی ناکام کوشش، تو اسی سلسلے میں ہمارا یہ لیکچر ہے آج کا بھی، اور میں آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور سلسلہ جو ہے روایت امت اور آیت خاتم النبیین، ابھی ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی قادیانیت کو ان حقائق کو سننے کے بعد
اب یہ ضابطہ بھی قادیانیت یاد رکھے کہ جب اس کے مجددین نے یہ آیت اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، ہم ان سب ائمہ اور علماء کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن قادیانیت کے ہاں ان کے مجدد ہونے کا عقیدہ ہے۔ تو جن کی مجددیت کی مرزا غلام احمد قادیانی نے گواہی دی ہے، چونکہ مولوی خدا بخش جو تھے وہ جب لکھتے تھے اس کتاب کو تو ہر روز مرزا غلام محمد صاحب کو سناتے تھے، اور جس دن کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو مرزا صاحب خود پوچھتے تھے، ہاں جی مولوی صاحب آپ نے بتایا نہیں، تو وہ کہتے کہ آج میں نے کچھ نہیں لکھا۔ اتنی مرزا کے ہاں معتمد کتاب، اور اس کے اندر جو مجددین ہیں یہ ان کا اس آیت خاتم النبیین کے بارے میں بیان ہے کہ یہ قطعی ثبوت تو ہے ہی، یہ قرآن کی آیت ہے، ساتھ اس کے قطعی دلالت بھی ہے، چونکہ امت مسلمہ میں اس آیت کے باب میں جو روایت شروع سے آج تک آئی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین بے معنی آخر النبیین ہے، الذی لا نبی بعدہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر یہ بھی کہ ایسے کہ جن کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو کذابون دجالون ان کی اتباع سے بچائے، اور حضرت خاتم النبیین کی اطاعت میں واپس لے آئے ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے متاثر ہو چکے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قادیانیت کا خطرہ صرف گمراہی نہیں، بلکہ جب ان قطعی آیات کو وہ ظنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا یہ سب سے بڑا حربہ ہے اور سب سے بڑی حرب ہے، جنگ ہے اسلام کے خلاف، کہ قطعی چیزوں کو ظنی بنانا اور عقائد جو ہیں مسلمان امت کے ان میں تشکیک پیدا کرنا۔ یہ ہے اصل ہدف کہ ہم آپ لوگوں کو، اپنے سامعین کو اس بات سے آگہی فراہم کریں کہ قادیانیت کے اس الحاد کا سد باب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔